بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق حکمت عملی اور قانون مشاورت پر بات ہوگی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گا۔ اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل کی واپسی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے پر بھی بات ہوگی۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی نے چند روز قبل عدالتی اصلاحات کا بل منظور کر کے توسیع کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا تھا، تاہم صدر عارف الوی نے بل نظر ثانی کے لیے واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈ ملنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے بھی ادارے کو اب تک رقم موصول نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ادھر حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈ ملنے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ 10 اپریل تک اقتصادی رابطہ کمیٹی کا کوئی اجلاس شیڈول نہیں۔ وزیراعظم کے پاس سرکولیشن اسمبلی سے فنڈ کی منظوری دینے کا آپشن ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکومت سے پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے مانگ رکھے ہیں اور سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو 10 اپریل تک فنڈ الیکشن کمیشن کو دینے کے احکامات دے رکھے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 30 نومبر کو الیکشن کمیشن کو 47 ارب کی ڈیمانڈ میں سے 15 ارب کی منظوری دے دی تھی، جو جنرل الیکشن کے لیے نہیں تھے۔ نشے میں دھت ہو کر جہاز کا ایمرجنسی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ دلی سے بنگلور جانے والی انڈیگو کی پرواز میں پیش آیا، جہاں 40 سالہ ایک مسافر نشہ کر کے پرواز میں سوار ہوا تھا۔ فلائٹ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے نشے کی حالت میں جہاز کا ایمرجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کی، جس کی اطلاع عملے کی جانب سے جہاز کے کیپٹن کو دی گئی اور مسافر کو قانونی کارروائی کے حوالے سے خبردار کیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق فلائٹ بحفاظت لینڈ ہوئی اور بنگلور پہنچنے پر مسافر کو سیکورٹی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی توشیخانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق 19 اپریل کو سماعت کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو بطور رکن اسمبلی نااہل قرار دے کر ڈی سیٹ کیا تھا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ عمران خان کی درخواست پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو میاں والی نشست پر الیکشن کرانے سے روک دیا تھا۔ عمران خان نے نااہلی کے خلاف پٹیشن واپس لینے کے لیے متفرق درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے پٹیشن واپسی کی درخواست پر شکایت کنندہ اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی نوعیت کی درخواست کے باعث پٹیشن واپسی کی متفرق درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہونے والے مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مشکوک شخص 3 روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہوا، جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CTD نے مشکوک شخص کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اور یہ شخص خود کو افغانستان کا رہائشی بتاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق CTD پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی ملزم سے تحقیقات جاری ہے، جبکہ مشکوک شخص کو کیسے وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہوا، اس حوالے سے سیکورٹی ادارے کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں آج کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 2,14,600 روپے برقرار ہے۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ میں 1,83,985 روپے برقرار ہے۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $2,008 فی اونس برقرار ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 100 روپے کا معمولی اضافہ ہوا تھا۔